سلطنت عثمانیہ کیا ہے؟ سلطنت عثمانیہ کا عروج کیسے ہوا تھا؟ اور سلطنت عثمانیہ کا جس طرح عروج ہوا تھا بالکل اسی طرح اس کا زوال بھی ہوا۔ ترکی کا نام ترکی سے تبدیل کر کے ترکیہ کیوں رکھا گیا؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخ ناک اور میں ہوں تبسم جلالوی۔ آج کے تاریخ ناک میں ہم سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال پر مشتمل ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جو کہ تاریخی معلومات پر مشتمل ہوگی اور کئی ایک اقساط پر مشتمل ہوگا، اور اس میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کی بہت ساری تاریخی معلومات بہم پہنچائی جائے گی۔ لیکن تفصیل پر جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل تاریخ ناک کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر اس کے بیل آئیکن آل کو اگلی ولاگز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے لازمی پریس کیجئے گا۔ اب آئیے چلتے ہیں اس کی تاریخ کی جانب کہ سلطنت عثمانیہ کیا ہے، اس کا عروج کیسے ہوا اور پھر اس کا زوال کیسے ہوا، اور اس کی اسلامی دنیا میں اتنی اہمیت کیا ہے۔ عثمانی ترک، جن کا یہ نام کسی نسل یا قوم کی طرف سے نہیں بلکہ ان کے پہلے فرمان روا عثمان خان کی طرف سے منسوب ہے، ایشیائے کوچک میں پہلے خانہ بدوشوں کی حیثیت سے داخل ہوئے، پھر ایک ایسی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو 150 برس کے اندر دنیا کے زبردست طاقتوں میں شمار کی جانے لگی۔ 300 برس گزرنے نہ پائے تھے کہ عثمانی سلطنت وسعت اور طاقت کے لحاظ سے دنیا کی سب سے عظیم الشان سلطنت بن گئی۔ اس کے عروج کا دور مشرق میں سلطان سلیم اول اور مغرب میں سلیمان اعظم کی فتوحات پر ختم ہوتا ہے، جس کی حکومت ایشیا، یورپ اور افریقہ کے وسیع حصوں میں قائم تھی۔ اس عہد میں عثمانی ترک ایک مرکزی یورپین طاقت تھے، ہنگری ان کے زیر نگین تھا اور آسٹریا کے پایہ تخت ویانا کی دیواروں تک ان کی فوجیں پہنچ چکی تھیں۔ ان کی ہیبت سارے یورپ پر چھائی ہوئی تھی، لیکن سلیمان اعظم کی زندگی ہی میں سلطنت کے اندر بعض کمزوریوں کے اسباب پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے جو اس کی وفات کے بعد روز بروز نمایاں ہوتے گئے۔ سلیمان کے بعد جتنے سلاطین تخت پر بیٹھے، ان میں سے معدود چند کے علاوہ کسی میں بھی سلطنت عثمانیہ کی فرمانروائی کی اہلیت جیسے چاہیے تھی وہ نہیں تھی۔ چنانچہ جس طرح آہستہ آہستہ اس سلطنت کا عروج ہوا تھا، اسی آہستگی کے ساتھ اس کا زوال بھی شروع ہوا، اور اس کے زوال کی مدت بھی اسی کے عہد عروج کی طرح 300 سال پر محیط ہے۔ ان میں سے آخری 150 برس میں سلطنت عثمانیہ اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور سلطنتوں کا مقابلہ کرتی رہی، مگر اندرونی کمزوریوں کے باعث ایسی پے در پے شکستیں اٹھائی کہ بالآخر 1918 میں اس سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ حال میں جمہوریہ ترکیہ نے اپنے چند سالہ قیام میں ان تمام کمزوریوں کو جو سلطنت عثمانیہ کی تباہی کا باعث ہوئی تھی، انہیں دور کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کوشش میں اس کی کامیابی تاریخ عالم کے حیرت انگیز کارناموں میں سے ہیں۔ اس نے گزشتہ سلطنت کے کنڈر پر ایک مستحکم قلعہ تعمیر کیا ہے جو ترکی قوم کے عزم کو استقلال کی ایک زندہ مثال ہے۔ یورپ کا مرد بیمار دم توڑنے کے بعد نہ صرف جی اٹھا ہے بلکہ اس کے اندر صحت و شباب کی ساری قوتیں عود کرائی ہیں تاکہ 20ویں صدی کی عیسائی دنیا کو بھی اس معجزے کا قائل ہونا پڑا ہے۔
ترک اول 6 صدی عیسوی میں روشناس ہوتے ہیں۔ یہ ایک خانہ بدوش قوم تھی جو مشرقی ایشیا اور وسطی ایشیا میں گھومتی پھرتی تھی اور وقتاً فوقتاً مغربی ایشیا اور مشرقی یورپ کی آبادیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں ویران کر دیتی تھی۔ 6 صدی عیسوی میں اس نے ایک زبردست سلطنت قائم کر لی جو منگولیا اور چین کی شمالی سرحد سے لے کر بحر اسود تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس سلطنت کے بانی کا نام چینی تاریخوں میں تومین اور ترکی کتبوں میں بومین درج ہے۔ تومین 552 عیسوی میں مر گیا۔ اس کے بھائی نے، جس کا نام استامی تھا، مغرب میں فتوحات حاصل کی۔ دونوں بھائی الگ الگ حکومتوں پر حکمران تھے۔ اہل چین ان حکومتوں کو شمالی ترکوں کی سلطنت اور مغربی ترکوں کی سلطنت کہتے تھے۔ پہلی صدی ہجری یعنی بمطابق 7ویں صدی عیسوی میں ان دونوں حکومتوں کو سلطنت چین کے اطاعت قبول کرنی پڑی، لیکن 63 ہجری بمطابق 682 عیسوی میں شمالی ترکوں نے چین کی فرمان روائی سے آزاد ہو کر اپنی سابق خود مختاری پھر حاصل کر لی۔ قطبات اورخان جو منگولیا کے دریائے اورخان کے نام سے منسوب ہے اور ترکی زبان کی قدیم ترین یادگار ہے، ترکی کی اسی شمالی سلطنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سلطنت 126 ہجری بمطابق 744 عیسوی تک قائم رہی۔ مغربی ترکوں میں ترگیش کا قبیلہ سب سے زیادہ ممتاز تھا اور اس کے سرداروں نے پہلی ہجری بمطابق 7ویں صدی عیسوی کے آخر میں خاقان کا لقب اختیار کر لیا تھا، لیکن 121 ہجری بمطابق 737 میں عربوں نے نصر بن سیار کی قیادت میں ترگیش کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ دوستوں، یہ تھی سلطنت عثمانیہ کے بارے میں ابتدائی معلومات۔ ہماری اس سلسلے کی یہ معلومات آج کے لیے اتنا ہی۔ یہ انشاءاللہ سلسلہ یہ جاری رہے گا اور آپ کو آئے دنوں میں بھی اس کے مطابق بہت ساری معلومات دینی ہے۔ میرے ساتھ چینل پر رہیے گا اور چینل پر جڑے رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اگلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کرنے کے لیے اس کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا۔ اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت اور تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔